محافل منا لینا کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ محافل کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کا رنگ بھی نظر آئے۔ ہمارے یہاں جس محفل میں نعرے زیادہ لگ جائیں نا، لوگ کہتے ہیں بڑی کامیاب محفل ہے۔ ہمارے یہاں جہاں لنگر بہت اچھا مل جائے تو کہتے ہیں محفل بڑی کامیاب ہے، اور جہاں خطیب اور نعت خوان دو چار لفافے بڑے نوٹوں کے بھر کے لے جائیں تو کہتے ہیں محفل بڑی کامیاب ہے۔ جہاں عمرے کا ٹکٹ نکل جائے تو کہتے ہیں محفل بڑی کامیاب ہوئی۔ لیکن میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر محفل کی کامیابی دیکھنی ہے تو وہ اس بات پہ منحصر ہے کہ محفل کے بعد اگر فجر کے نمازی بڑھ جائیں تو محفل کامیاب ہے، کیونکہ محفل کا مقصد لنگر کھانا نہیں تھا۔ ایک ہے پیٹ میں گیا لنگر، ایک ہے روح میں اترا لنگر۔ میلاد کا مقصد پیٹ بھرنا نہیں، میلاد کا مقصد روحوں کو رنگ دینا ہے، اور میلاد کا مقصد میرے مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کروانا ہے۔ آپ کی محفل کے بعد اگر محلے کے کسی گھر میں گستاخ بیٹے نے ماں باپ سے معافی مانگ لی تو سمجھ لیں کہ میلاد کامیاب ہو گیا ہے۔ میلاد کے بعد اگر آنکھوں کو حیا کے پردے لگ جائیں، زبان کو سچ کا نور مل جائے تو پھر سمجھ لیجئے کہ محفل کامیاب ہے۔ اور اگر نعرے زیادہ لگ جائیں اور عمل کا جذبہ پیدا نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ محفل طبیعت والی تھی، شریعت والی نہیں۔ ہمارے یہاں محافل میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ بھی نہیں۔ نیٹ کا دور ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی محافل کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے، زیادہ اجتماع بڑھانے کے لیے آج کیا کچھ نہیں کیا جا رہا۔ عمرے کے ٹکٹ بھی، موبائل فون بھی، پلاٹوں کی فائلیں بھی، طرح طرح کے وہ پاپڑ پیلے جاتے ہیں کہ محفل میں ایک نام بن جائے، لوگ زیادہ آئیں۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جس معاشرہ میں فجر سے پہلے مدرسہ میں ایک چھوٹا بچہ اٹھ کے قرآن کا سبق یاد کرنے لگے اور سردی سے اس کا جسم ٹھٹر رہا ہو اور اس کے جسم پہ ڈالنے کے لیے گرم چادر بھی میسر نہ ہوئے، تو وہاں محفلوں میں عمرے کے ٹکٹ بانٹنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جب مدارس کے اندر بچوں کے لیے اچھا کھانا بھی میسر نہ ہو، اور جاہل وہ لوگ کہ شاید جنہیں کلمہ کا صحیح معنی بھی پتہ نہ ہو، وہ 4 سوریں یاد کر کے تو کروڑ پتی بن جائیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہو رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس وقت ہائی جیک ہو چکے ہیں ہمارے اسٹیج، ہماری گدیاں تک ہائی جیک ہو چکی ہیں۔ جہالت رقص کر رہی ہے ہمارے اسٹیجوں پہ، جاہل 80% ہمارے اسٹیج جاہلوں کے قبضے میں چلے گئے، 80% ہمارے اسٹیج جاہل خطیب، جاہل نقیب اور جاہل نعت خوانوں کے قبضے میں چلے گئے۔ آج ہمارے جو پروگرام ہیں ان میں معیاری زبان نہیں، بازاری زبان استعمال ہو رہی ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب عبد القادر جیلانی خطاب کرتے تھے تو چور بھی کتب بن کے واپس جایا کرتے تھے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب نتیجے نکلا کرتے تھے۔ وہ کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ میں پہلی دفعہ جب حضور عبد القادر جیلانی کی محفل میں گیا تو محفل جب ختم ہوئی، آپ کا بیان ختم ہوا، آپ کی گفتگو ختم ہوئی، اس گفتگو میں کیا تھا؟ قرآن تھا، میرے مصطفیٰ کا فرمان تھا، اور پھر رجوع اللہ کی باتیں تھی۔ پھر بتایا گیا تھا اگر گناہوں کے انبار لگے ہیں ایک قدم بڑھا کے دیکھو، وہ ایک خلوص کی توبہ پہ سب کچھ معاف کرنے کو تیار ہے۔ وہ آج بھی اس کی رحمتیں تیرا راستہ دیکھ رہی ہیں، وہ آج بھی تجھے اپنا بنانے کے لیے تیار ہے۔ وہ شراب خانے کا مالک صرف اس کے نام کا ادب کر لے تو وہ اسے بھی ولی بنا دیا کرتا ہے۔ اگر تم آؤ تو دیکھو وہ کتنی کرم نوازی سے تمہارا استقبال کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ بیان ختم کیا ہوا، ایک ہجوم کھڑا ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے مجھے توبہ کرا دیجئے، کوئی کہتا ہے مجھے توبہ کرا دیجئے۔ وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے زندگی میں یہ منظر پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ بیان کا اثر اتنا ہوا کہ لوگ توبہ کرنے پہ آ گئے۔ لوگ
آتے جا رہے ہیں، بیعت کرتے جا رہے ہیں، توبہ کرتے جا رہے ہیں۔ ایک عرصہ گزر گیا، مجھے پھر جانا نصیب ہوا غوث اعظم کی محفل میں، تو میں گھر سے نہ ایک لمبا دھاگا لے کے چلا گیا۔ آج جتنے لوگ توبہ کریں گے میں دھاگے کو ایک ایک گرہ لگاتا جاؤں گا اور گھر جا کے گنوں گا کہ آج کتنے لوگوں نے توبہ کی، کتنوں کے دل بدلے، کتنوں کی آنکھوں نے آج آنسو بہائے، کتنوں کے رابطے آج مکین گنبد خضرا سے ہو گئے، کتنی جبینوں کو سجدے کا ذوق مل گیا۔ کہتے ہیں پھر وہی اثر تھا، وہی عبد القادر جیلانی، 50 اور 80 ہزار کا اجتماع ہوتا تھا حضور عبد القادر جیلانی کی محفل میں۔ مگر کمال یہ تھا وہ تو اس وقت دوسرے بھی سپیکر نہیں تھے، بجلی کا نام و نشان نہیں تھا، مائک نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنے اس بندے کو یہ کمال دیا تھا، قریب بیٹھنے والا جس طرح آواز سنتا تھا آخری کونے پہ بھی اسی طرح آواز پہنچا کرتی تھی۔ تو جب آپ کا بیان ختم ہوا تو لوگ کھڑے ہو گئے، ایک کہنے لگا میں نے توبہ کرنی ہے، ایک کہنے لگا خدا کے لیے مجھے جہنم سے بچا لیں، ایک کہنے لگا خدا کے لیے کوئی طریقہ بتائیں میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ بندے توبہ کر رہے تھے اور میں گرہ پہ گرہ لگا رہا تھا۔ کتنا اثر تھا تقریر کا، میرا دھاگا ختم ہو گیا لیکن توبہ کرنے والوں کی ابھی قطار تھی۔ عبد القادر توبہ بھی کرا رہے تھے اور میری حرکت بھی دیکھ رہے تھے۔ جب دھاگا ختم ہو گیا نا تو فرمانے لگے بیٹا رب نے عبد القادر کی زبان میں وہ تاثیر رکھی ہے، تمہارے دھاگے ختم ہو جائیں گے، اس زبان کی تاثیر ختم نہیں ہوگی۔ تو آج ہمارا جو مزاج ہے، آج عوام ایک کان سے خطاب سن رہی ہے اور دوسری طرف اس کی آنکھیں نوٹوں پہ لگی ہیں کہ یہاں کتنے نوٹ لگ رہے ہیں، اور پھر ایک بندے نے 500 دینا تھا وہ اٹھا، اس نے چینج کرایا، پھر کیمرے، کیونکہ آگے تو صرف کیمرہ ہوتا تھا نا، اب تو موبائل بھی آ گئے، اب وہ ایک ایک پرچی اس نے پھینکنی ہے۔ وہ کاش اس کا دل اگر رب کے لیے خلوص والا ہوتا تو جتنا لوگوں کے سامنے اس نے پھینکا ہے، اگر ایک بیوہ کے گھر میں آٹے کا تھیلا پہنچاتا تو یتیم بچی جسم بیچنے پہ مجبور نہ ہوتی۔ کوئی یتیم بچی آج جسم نہ بیچتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جسم زیادہ بک رہے ہیں، عیاشی زیادہ ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں تم فاروق اعظم کی سنت پہ عمل کر کے کاندھوں پہ راشن پہنچانا شروع کر دو، کوئی بیٹی جسم نہیں بیچے گی۔ معاشرے میں ایک بچی جسم بیچتی ہے تو پورا محلہ ذمہ دار ہے، اس نے اس کے جسم کو نوچنے کے لیے۔ آج دیکھ لیں کیا معیار ہے، بڑی بڑی شادیوں پہ بڑے بڑے امیروں کے گھر ایک جسم ننگا کرنے کے لیے لاکھوں لگا دیے جاتے ہیں، مگر 500 کی ایک پھٹی چادر لے کے جسم ٹانپنے کو کوئی تیار نہیں ہے، کیونکہ معیاری محافل بھی نہیں ہوئی، معیاری پروگرام بھی نہیں ہوئے۔ تو جہاں حالات ایسے ہیں کہ مدارس میں ایک وقت کا کھانا ہے، ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، اور تم محافل نعت پہ، اور میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سرے محفل جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں، چپ رہوں تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے۔ میرے بھائیوں آج تو جو ایک عالم دین، میں تو علماء کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، ہمارے علماء جب اصلاح کرتے ہیں تو یوٹیوب اور فیس بک پہ جو جاہل بیٹھے ہیں وہ علماء کی اتنی توہین کرنے پہ آ جاتے ہیں کہ علماء پھر آہستہ آہستہ حق کہنا بھی چھوڑ رہے ہیں۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ لیکن یاد رکھو جس مدرسہ کا اقبال نے ذکر کیا ہے، یہ وہ مدرسہ ہے جہاں انگریز کا نظام چلتا ہے، اور جس مدرسہ سے بندہ دین کے لیے خادم بنتا ہے وہ مدرسہ ہے جہاں میرے محمد کا نظام چلتا ہے۔ لوگ پھر اپنے دل کی تسکین کے لیے 50 عمرے کے ٹکٹ، میں نے کچھ محفلوں میں 100 عمرے کے ٹکٹ بھی دیکھے ہیں، 70 عمرے کے ٹکٹ بھی۔ علماء بیٹھے ہیں، میں اکثر اپنی طرف سے ایک صلاح دے رہا ہوں، مشورہ دے رہا ہوں، اگر اللہ نے دیا ہے تم نے عمرے کا ٹکٹ رکھنا ہے، سال بعد محفل ہوگی تو عمرے کا ٹکٹ رکھنا ہے۔ 6 مہینے پہلے اشتہار بن گئے کہ عمرے کا ٹکٹ، ہر آدمی اپنی کاپی لے کے آئے شناختی کارڈ کی۔ اگر آپ نے دینا ہی ہے تو انداز بدلیں، آپ محفل پہ عمرے کا ٹکٹ نہ رکھیں،
بلکہ اپنے محلے میں اعلان کر دیں کہ 1 جنوری سے 31 دسمبر تک جو نمازی تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں پڑھیں گے مسجد میں، صرف ان کے نام لکھ کے قرآن اندازی کی جائے گی۔ صرف ان نمازیوں کا نام لکھ کے جنہوں نے یہاں سجدے کیے ہوں گے، ان میں سے کسی کو حرم میں سجدہ کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ جنہوں نے باوضو مسجد میں آ کے جان رحمت مصطفیٰ کریم پہ درود پڑھا ہوگا، انہیں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا کر کے درود پڑھنے کا موقع دیا جائے گا، کیونکہ محفل میں جب عمرے کا ٹکٹ ہو تو منظر اور ہوگا، جب نماز کے مسجد میں عمرے کا ٹکٹ ہو تو ماحول اور ہوگا۔ 50,000 بندہ آ گیا، 50 عمرے کے ٹکٹ سے 50 بندوں کا فائدہ ہو گیا، لیکن باقی کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر 50 بندے بھی 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پورا سال پڑھیں گے، ایک بندے کا بھی ٹکٹ نکلا نا تو باقی جو 49 ہیں انہیں سجدوں کا نشہ تو چڑھ جائے گا نا، انہیں عبادت کی لذت تو آ جائے گی نا۔ لیکن آج ہمارا کیونکہ مزاج یہ ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ خطیب منبر پہ بیٹھتا جائے تو وہ گاڑی کو، خطابت کی گاڑی کو 5ویں گیئر میں لگا لے، کبھی ملتانی سروں میں آ جائے، کبھی کسی سروں میں آ جائے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ہمیں جتنا ذوق میاں محمد کا کلام دیتا ہے، جب اتنا ذوق ہمیں حضرت محمد کے کلام سے آ گیا تو ہمارے دن بدل جائیں گے، ہماری زندگیاں بدل جائیں گے۔